ساتھ میں ہوں عصمت امان سمالانی۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہے سردار یار محمد رند صاحب۔ آج سردار صاحب نے جو ہے بلوچستان اسمبلی میں اہم خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن خونی ہوں گے۔ اس حوالے سے سردار صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے کہا کہ آئندہ الیکشن خونی ہوں گے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت بلوچستان کے اندر ہے، اور جس طرح یہاں پہ گروپنگ ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پہ آؤٹ لاس کو سپورٹ کی جا رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے۔ میں نے بہت ساری چیزیں اسمبلی میں ڈسکس کرنی تھی، مگر موقع نہیں تھا، اس وقت ٹائم نہیں تھا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بلوچستان کی جو صورتحال ہے تفصیلی آ کے اسمبلی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور کن کن لوگوں کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اس کا مقصد ہے کہ آنے والے الیکشنز، ابھی الیکشن شروع ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے اندر جس طرح میرے بیٹے کے اوپر ایک بم بلاسٹ ہوا، ریموٹ کنٹرول، جس میں اللہ نے ان کو زندگی دی، ان کے گارڈ شہید ہوئے، بہت شدید زخمی ہیں جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں، اور کافی لوگ زخمی ہوئے وہاں پہ، پر آج تک ایک آدمی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، ایک آدمی کے گھر پہ ریڈ تک نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ہم نے ایک ایک بندے کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے، اور وہ جن کی ہم نے نشاندہی کی، جو 302 کی مین ایف آئی آر میں اکیوزڈ ہیں، آج وہ سارا دن دہاڑے یہاں پہ کوئٹے میں دھن دھناتے پھرتے رہے ہیں۔ اور اب تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 12 14 اب ان کی فرمائش پہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو جو آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جائے، ان کو لایا جا رہا ہے۔ اب کیوں جیسے میں اگر اپنے حلقے سے چھوڑ دیں، میں اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کوئٹہ آتا ہوں تو کوئی 150-200 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، ہلی ایریا ہے، ماؤنٹین ایریا ہے، اور پورا ڈسٹرب ہے۔ وہاں پہ روز یہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر، ہماری فورسز کے اوپر۔ میں تو ایک انڈیویجول ہوں، میں تو ایک سویلین ہوں، تو میں کس طرح ٹریول کروں گا، کس طرح کروں گا؟ اب یہ ہے کہ پھر تو یہ پورا بلوچستان جو ہے یہ آؤٹ لاس کے حوالے کر دیا جائے گا، ان کو کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ سورس کر دیا جائے گا کہ جائیں جو کرنا ہے کر لیں، اور اس کے بعد آپ منتخب ہو کے آ جائیں۔ تو مجھے تو جو لگ رہے، کیونکہ 9 الیکشنز میں لڑ چکا ہوں، 9 دفعہ میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں، پر اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں تھی جس طرح کی اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بلوچستان میں بنایا جا رہا ہے، ایک کریٹ کیا جا رہا ہے ماحول، تاکہ یہاں پہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ سردار صاحب، بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہے۔ اگر الیکشن خونی ہوتے ہیں تو حالات کیسے کنٹرول ہوں گے، اور کنٹرول کرنے والے وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کرنے والوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا مرضی ہے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ صورتحال جو ہم موجودہ ہے، یہ میں کلیئرلی بتاتا ہوں، پورے پاکستان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس وقت کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسٹیٹ کی جو ریٹ ہونی چاہیے تھی اس طرح سے ریٹ نہیں ہے، مگر جب اس کے علاوہ یہ تو جو موجودہ سچویشن ہے ہی ہے، اس کے بعد جب اور لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے گا، لوگوں کو اس لڑائی میں شامل کیا جائے گا، قبائل اس میں الجھیں گے آپس میں، تو بلوچستان کی بہت سنگین صورتحال ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کے لیے تو برا ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ اس ملک کے لیے بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ سردار صاحب، آپ نے خطاب میں سیلاب متاثرین کا بھی کہا کہ آئندہ اور جو ہے وارننگ جاری کیے جا رہے ہیں سیلاب کے، لیکن جبکہ گزشتہ سیلاب متاثرین کو بھی جو ہے کوئی فنڈ نہیں ملا، تو اس کے لیے کیا آئندہ کے لیے آپ کے جو حکمت عملی ہے؟ یہ جو سیلاب متاثرین ہے، سیلاب آنے والا ہے، دوسرا ایک وارننگ جاری ہے، تو سیلاب متاثرین کے لیے کوئی امداد کے لیے یا ان کے لیے بحالی کے لیے کوئی کردار؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، جب یہ پوری تباہی پھیلی تھی، آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، لاکھوں لوگ درپدر ہوئے، اور ان کے مائگریشن ہوئی، ان کے یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ کا ایک سسٹم ہے کہ فلڈز کے اوپر یہاں پہ لوگوں کے گزر اوقات ہوتے ہیں، وہ پانی کو روک لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فصلیں بھی ہوتی ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جو چراوے ہیں ان کو ان کی بکریاں چرانے کے لیے ایک خوراک مل جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ سارا سسٹم جو ہے، کینال سسٹم، ہمارا جو فلڈ کینال سسٹم ہے، وہ پورا تباہ ہو گیا ہے۔
ابھی تک بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے شکر الحمدللہ اس وقت مرنے سے پہلے پہلے ان کو ایک ایک تھیلا امدادی سامان دیا گیا تھا. اسٹیٹ بھی بڑی چیخی, مرکز بھی نے ہم پہ بہت احسان کیا, صوبے نے بھی ہم پہ احسان کیا. این جی اوز یہاں حد یہ ہے کہ یہاں ایک دو این جی اوز ہیں جو سیاسی طور پہ جا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹتی ہے, جو متاثرین ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کے ٹرکوں کی ٹرک لوگوں میں بٹتے ہیں اور بکتے ہیں. مگر آتے ہیں ہم پھر اس کی طرف, گورنمنٹ اسٹیٹ کی طرف, انہوں نے کوئی ایریگیشن کی, کوئی جو کینال سسٹم تھا اس کو بحال نہیں کیا, جو روڈ رستے پلیں ٹوٹ گئی تھی ان کو بحال نہیں کیا. ابھی پورا 1 سال گزر گیا. مین نیشنل ہائی وے, مین آرٹری ہے ہماری بلوچستان کی, 2-3 ہی تو ہمارے رستے ہیں ٹوٹل. ایک لسبیلے کا ہے, ایک یہ آپ کا بولان کا ہے, ایک خزدہ اپنا یہ یوب, اور یہ اس طرح کا 3 رستے ہیں ٹوٹل ہمارے مین, جو انٹر پروونشل لنک جو ان کا ہمارا بنتا ہے صوبوں کے ساتھ. وہ ان کی تو مجھے پتہ نہیں ہے. بولان کے اس وقت بھی اتنی بری حالات ہیں کہ 2-3 دن جب تھوڑا سا فلڈ آتا ہے, برساتیں آتی ہیں, وہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ابھی ہماری جو ہے یہ جو پنجرا پل جو مشہور ہے بولان میں, اس کے لیے ایلوکیشن ہوئی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بنے گا. فلڈ آ جائے گا, کوئی چیز نہیں بنتی وہاں. کوئی اتنی بڑی وہ برج نہیں ہے, اتنی بڑی پل نہیں ہے کہ وہاں اسٹیل کا اسٹرکچر نہ بنایا جائے. پورے پاکستان میں اس طرح کے ہنگامی حالات ہوتے ہیں, اسٹیل اسٹرکچر آ جاتا ہے, وہاں بنایا جا سکتا ہے. وہ مشکل ضرور ہے مگر ٹیکنیکلی نہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ اگر اسٹیل اسٹرکچر بنا دیا جائے تو پاسبل ہے. مگر ہمیں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے, لوگوں کو خوار کرنے کے لیے پورے 2 ڈویژنز تو یہاں سے صرف ہمارے لوکل ڈیپینڈنٹ ہے اس پل کے اوپر, مگر یہ ایک پورے سندھ اور پنجاب کو لنک کرتا ہے کوئٹہ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ. وہ رستہ ابھی تک بند ہے, اس کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں ہوئی. یہ 3 مین ریورز ہیں کچھی پلینز کے اندر, اگر ان کو روک دیا جائے تو یہ جو کچھی کے اندر بولان میں سیلاب آیا, جلمکسی میں سیلاب آیا, کمبر اور اس میں شہداد کوٹ میں آیا, اس کے بعد لاڑکانہ میں آیا, اس کے بعد دادو گیا, دادو کے بعد وہ منچور میں جا کے گرا. یہ جتنی تباہی ہوئی ہے صرف 3 یہاں کے جو مین ڈرائی ریورز جو ہیں, دریائی جو برساتی دریا ہے, اگر ان کے اوپر ڈیمز بنا دیے جائیں تو لاکھوں ایکڑ زمین بھی آباد ہو. اور پاکستان ہر سال اس تباہی سے, وہاں کے لوگ, آپ نے سندھ میں دیکھا کہ کس قسم کی تباہی ہوئی ہے. ان کو ہم روک سکتے تھے مگر بدقسمتی سے مرکزی حکومت کا یہاں انارکلی میں کوئی روڈ بنانا تو ترجیح ہو سکتی ہے نون لیگ کی, پر بلوچستان کے اندر, بلوچستان کے لوگوں کے اندر یہ جو مین ہمارے کینال ہیں ان کے اوپر کوئی ڈیمز بنانے کا کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے. بہت شکریہ. سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سردار صاحب کا ماننا ہے کہ آئندہ الیکشن میں اگر معاملات کو یا حالات کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آئندہ الیکشن خونی ہوں گے. بہت شکریہ.